جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ٹف لو کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اسی کے عقائد یا اسی کے بلیف سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم ان فیملیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نشے کے مریضوں کے ساتھ رہتی ہیں کہ وہ کیا کچھ سفر کرتی ہیں۔ جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتی ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی انتھک کوششوں کے باوجود جب ریزلٹس حاصل نہیں کر پاتے تو ان کے لہجے میں ایک کرختگی، ایک سختی اور نفرت بھر آتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اکثر والدین اس طرح کے جملے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر اب اس بار اس نے نشہ نہ چھوڑا تو ہم اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے، ہم اسے اپنی ولدیت سے آگ کر دیں گے، ہم اسے قطع تعلق کر لیں گے، یا پھر ہم اسے اپنا کوئی پیارا مانیں گے ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے غصے تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ٹف لو ایسے والدین کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ لرن کرواتا ہے کہ والدین کے رویے بچوں کو اور بچوں کے رویے والدین کو متاثر کرتے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن ہماری محبت آپ کے لیے انکنڈیشنل رہے گی، تو بچہ کچھ بھی کر گزرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا سارا میس سنبھالنے کے لیے آپ اس کے پاس موجود ہیں۔ فرض کر لیں کہ اگر نشے کا مریض ایک ایسا بچہ جسے پولیس تھانے کے چکر میں پھنس جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جب والدین کو یہ اطلاع ملتی ہے تو وہ تڑپ پڑتے ہیں۔ آیا کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی ہیلپ کے لیے فوراً سے بھاگے بھاگے پہنچ پڑتے ہیں، اپنے بچے کو چھڑوانے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔ اور یہی والدین کے رویے ہیں جو کہ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں، جو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں گھر میں نہیں آنے دوں گا، تم سے قطع تعلق کر لوں گا، یہ سب بس ایسے ہی ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، یہ جسٹ کہنے کی باتیں ہیں۔ تو ٹف لو آپ کو یہاں پہ یہی چیز سکھاتا ہے کہ ہمیشہ والدین وہی بات کہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ بچوں کو لرن کروا چکا ہوتا ہے کہ آپ وقت آنے پر صرف ان کا ساتھ ہی دے سکتے ہیں۔ تو ٹف لو ایسے جو والدین ہوتے ہیں انہیں یہ میسج دیتا ہے کہ آپ کو ایسے صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بیماری ایک چیلنجنگ ڈیزیز ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے۔ دوسری جو یہاں پر بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھتا ہے بہت اچھی طرح کہ آپ نے رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو، کزنس کو، دوستوں کو یہ بات نہیں بتائی ہے کہ آپ کا بچہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ان رشتہ داروں کے ساتھ لنکڈ کرتے ہیں تو آپ کا بچہ فوراً سے پرابلمس کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ بات پتہ ہے کہ آپ ان ریلیٹیوز کے سامنے کبھی بھی کسی بھی طرح کی ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنے کلوز ریلیٹیوز کو، اپنے کلوز ریلیشنز کو ان ساری باتوں کے بارے میں جو کہ آپ کا بچہ فیس کر رہا ہے، آپ فیس کر رہے ہیں، ان مشکلات کے بارے میں ان کو اویئر کیا جائے۔ اس طرح آپ کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ ان سے بھی مدد حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو چھپنے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے بچوں کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ جب آپ ایسے بچوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے ہمارے پیرنٹس موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں پر چوتھی اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے کبھی بھی اپنی محبت کو غیر مشروط نہ رکھیں، یعنی کہ اپنی محبت میں شرائط ہونی چاہیے، لیکن اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کہیں پہ بھی آپ انیبلنگ یا پرووکنگ نہ کریں۔ تو ٹف لو جو ہے وہ آپ کو یہی چیز سکھاتا ہے، اور یہ جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں، جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اسٹور روم میں بند کر دوں گا، میں تمہارے ہاتھ جلا دوں گا، اور جب آپ اسٹور روم بند نہیں کرتے، آپ اس کا ہاتھ نہیں جلاتے، تو وہ یہ میسج سیکھ چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کے ہمارے ٹاپک کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے رویے بچوں کو متاثر کرتے ہیں اور بچوں کے رویے آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ جب بچے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو آج کی ہماری سمری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے بچوں سے ڈرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کا تعاون حاصل کرنا اسٹارٹ کیجئے اور بیماری کو ایز اے بیماری ایکسیپٹ کیجئے اور ایز اے چیلنج قبول کیجئے۔ ہوپ فلی آپ کو آج کا ٹاپک اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا۔ فار فردر ویڈیوز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے۔
وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا۔ آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر بہت ندامت ہوتی ہے۔ نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں، آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے۔ صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے۔ یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک۔ ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271۔